پوچھا ہے کہ اس سال حج پہ جانے کا ارادہ ہے، تو حج پہ جانے والے کو کیا تمنا کرنی چاہیے کہ وہاں مرنے کی دعا کرنی چاہیے یا زندہ واپس آنے کی دعا کرنی چاہیے؟ تمنا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر میرے لیے موت کے اندر خیر ہے تو مجھے وہاں پر موت نصیب فرما، اور اگر بہتری میری واپسی کے اندر ہے، میرے لیے زیادہ عافیت ہے زیادہ اس کے اندر، تو مجھے عافیت کے ساتھ واپس لے کر، تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ رہائشی مکان کے علاوہ اگر 2-3 مکان خرید لیے جائیں اور اس میں کچھ تجارتی سامان بھی ڈال دیا جائے بطور گودام استعمال ہو رہے ہوں، تو کیا ان مکانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے نہیں خریدے گئے بلکہ رکھنے کے لیے خریدے ہیں، کہ ایک آدمی نے سوچا کہ میں اس کو رکھوں گا اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے، تو ایسے مکانات کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک صاحب اپنی تایازاد بھائی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے۔ تایازاد بھائی کی جو لڑکی ہے وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، نامحرم ہے۔ بینک کی ملازمت کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اگر اختیار کر چکا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ سودی بینکوں کا کاروبار چونکہ سود کا کام ہوتا ہے، اس لیے ان کی ملازمت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ متبادل ملازمت اس کو مل جائے، اور جب تک اس کو نہیں ملتی اس وقت تک اس کے لیے گنجائش ہے کہ توبہ استغفار کرتا رہے، لیکن متبادل ملازمت کی طرف جائے۔ انہوں نے حج بدل کا پوچھا ہے، تو کئی دفعہ مسئلہ یہاں پر آیا کہ جس شخص نے اپنا حج کر لیا ہو اس کو حج بدل کے لیے بھیجنا افضل ہے، اور اگر کسی اور کو بھیجا تو اس سے بھی حج تو ہو جاتا ہے باہر۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھے جا سکے ہوں اور بعد میں وہ قضا کر لیں تو کیا رمضان کی طرح ثواب ملے گا یا کوئی فرق ہوگا ثواب میں؟ اگر عذر شرعی کی بنیاد پر روزے نہیں رکھے گئے، جیسے خواتین اپنے ایام کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی، یا مرد نے کسی ایسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو شرعی اعذار ہے اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، تو پھر بعد میں جب وہ روزے رکھے گا اس کو وہی ثواب ملے گا جو فرض روزوں کا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی غیر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، بلا وجہ چھوڑ دیا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس نے چھوڑ دیا رمضان شریف کے اندر۔ روپیہ کسی کو قرض حسنہ کے طور پر دیا ہے اور کسی قسم کا نفع مد نظر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمے ہے یا قرض لینے والے کے ذمے؟ دیکھیں، اس زکوٰۃ کا یہ ہوگا کہ جس آدمی نے دیا ہے اس کے ذمے ہے اس کی زکوٰۃ۔ قرض کی زکوٰۃ دی جاتی ہے بشرطے کہ قرض کی واپسی کی امید ہو تو اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگر وہ جو جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں نا، مرے ہوئے قرضے جو ہوتے ہیں، تو اگر مرا ہوا قرضہ ہے جس کی واپسی کی امید ہی نہیں ہے اس کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مل گیا واپس تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دی جائے گی سارے کے ساتھ۔ میرے پاس کچھ ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہیں جس پہ ہر سال 11.5% منافع ملتا ہے، تو کیا یہ منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈپازٹ سرٹیفکیٹس جو طے شدہ منافع دیتے ہیں 11%، 12%، بغیر کسی انویسٹمنٹ کی آگے یقین دہانی کے اور کسی اتار چڑھاؤ کے بغیر، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے بہاف پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، منافع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک لم سم پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گی، اسی کو سود کہتے ہیں، اس لیے جائز نہیں۔ جمعرات میں کنکری مارنے کے لیے اگر عورتیں رات کو کنکریاں مار دیں تو جائز ہے یا نہیں؟ جی، عورتیں ہی نہیں، اگر مرد بھی بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے، جس طرح بعض اوقات ہو جاتا ہے
بہت ہجوم کی وجہ سے اگر رات کو جا کے کنکری مار دیں تو عذر کی وجہ سے وہ جائز ہے. بلا وجہ اگر رات کو ماریں گے تو مکروہ ہے. ایک ہے کہ رش نہ ہو, سہولت کے لیے نہیں, رش اتنا ہو کہ اس کی وجہ سے جانا پڑے. بالکل ہو گھر میں بیماری ہوئی اور منت یہ مانی کہ صدقے کے اندر بکرا یا بکری ذبح کریں گے, اب اس کا گوشت خود کھانا یا اپنے ملنے جلنے والوں کو دینا کیسا ہے, یا صرف فقیروں کو دیا جائے گا؟ نظر جو ہوتی ہے یہ واجب ہو جاتی ہے. نظر, کسی نے نظر مانی, منت مانی کہ اگر بچہ صحتیاب ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا, تو بچہ اگر صحتیاب ہو گیا تو یہ نظر, یہ منت واجب ہو جاتی ہے. اور جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں ان کا حکم وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے. واجب صدقات انہی مصارف کے اندر خرچ کیے جاتے ہیں جن مصارف کے اندر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. تو جیسے کہ زکوٰۃ خود نہیں کھا سکتے اپنی زکوٰۃ, اور اپنے مالدار کھاتے پیتے لوگوں میں نہیں تقسیم کر سکتے, بلکہ وہ صرف فقراء اور مساکین کا حق ہے, ایسے ہی یہ صدقات واجبہ بھی فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا. نہ خود کھائیں گے اور نہ اپنے مالدار رشتہ داروں کو کھلائیں گے. غریب رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے. گورنمنٹ جو زمین نیلام کرتی ہے وہ رقم قسطوں میں بما سود وصول کرتی ہے, اس کا خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت سی آسان سی صورت یہ ہوتی ہے, یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہماری ہے کہ جن چیزوں کے اندر جس کی جائز اور حلال صورتیں بڑی آسانی سے بنتی ہیں اس کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے. جب اگر ایک شریعت نے ایک اجازت دی ہے, وہ اجازت یہ دی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کیش پر بیچیں تو آپ اس کی ایک قیمت رکھ سکتے ہیں, اور اگر ڈیفرڈ پیمنٹ کی بنیاد پر بیچیں یعنی قسطوں پر یا قرض پر بیچیں تو آپ اس کی قیمت زیادہ رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے کسی سے کہا, آپ کا کاروبار ہے, آپ نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل اگر تم مجھ سے کیش پر لوگے, نقد پر لوگے تو 1 لاکھ روپے کی ہے, لیکن اگر تم قسطوں پر لوگے تو یہ 1.25 لاکھ روپے کی ہے. تو یہ جائز ہے شرعاً, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر ایسی زمینیں جو ڈیفرڈ پیمنٹ کی بنیاد پر بیچی جاتی ہیں ان کی قیمت شروع میں زیادہ رکھ لی جائے, شروع سے ہی. اگر وہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو اس کو 1.25 کروڑ کا بیچ دیا اور قسطوں میں قیمت ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کی قیمت 1 کروڑ ہے, باقی 25 لاکھ سود ہے اس کے اوپر, تو یہ ظاہر بات ہے کہ ناجائز حرام ہے, اس کی ضرورت نہیں. بے شک حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. یعنی ہر حج حج اکبر ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کا جو موازنہ ہے وہ عمرے کے ساتھ کیا جاتا ہے. عمرہ حج اصغر ہے اور حج جو ہے وہ حج اکبر ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا تھا تو وہ حج جمعے کے دن آ گیا, قدرتاً جمعے کے دن آ گیا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ حج اکبر ہے, تو یہ وہ حج کو حج فرمایا تھا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ چونکہ جمعہ ہے اس لیے حج اکبر ہے. تو ہمارے ہاں ایک عوامی سی بات مشہور ہو گئی ہے کہ جو عرفے کا دن, حج کا دن جب جمعے کو آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. باقی عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہو جانا, اس کی فضیلت زیادہ ہونا الگ بات ہے, لیکن یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے اس کے لیے. یہ سوال بہت دفعہ آ چکا ہے. ایک بیوہ 50 سال ان کی عمر ہے, حج کے لیے جانا چاہتی ہیں, کوئی محرم ساتھ نہیں ہے, تو بغیر محرم کے حج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت پر حج فرض ہی تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محرم ہو اور محرم کو لے جا سکے اپنے ساتھ, یا محرم اپنے پیسوں سے جانے پر تیار ہو. محرم اپنے پیسوں سے جانے کو تیار نہیں ہے تو خاتون اس کو اپنے ساتھ لے جا سکے. اگر اس کا محرم ہے نہیں, بندوبست نہیں ہے, تیار نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, تو اس کے اوپر حج نہیں ہے. ایک شخص روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے, کیا وہ اپنے کسی مرحوم بزرگ کے لیے حج بدل کر سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حج بدل کرنا, ایک ہوتا ہے حج کر کے اس کا ثواب بخش دینا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. حج بدل کی شرائط ہے,
وہ جس کی طرف سے ہوتا ہے اس کی وصیت کیا تھی، پیسے چھوڑے نہیں چھوڑے، فرض تھا یا نہیں تھا، پھر جہاں وہ رہتا تھا حج اس کا وہاں سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ سعودی عرب میں مکہ میں رہتا ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو وہ حج بدل نہیں کہلائے گا، حج کر کے اس کا ثواب اس کو بخشتے ہیں. حج بدل کی اپنی شرائط. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھول کر اس سے جو سود ملتا ہے وہ لے کر غربا میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ کیسا ہے؟ سودی اکاؤنٹ کھولنا یہ پہلا مرحلہ ہے، ابھی تو اس پر سود بعد میں آئے گا. سودی اکاؤنٹ کھولنا اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کانٹریکٹنگ پارٹیز جو ہیں، اکاؤنٹ کھولنے والا اور بینک، یہ دونوں راضی ہوئے ایک سودی معاملے پر. بینک نے سود دینے کی حامی بھری اور اس نے سود لینے کی حامی بھری. یہ عقد ناجائز ہے، یہ کانٹریکٹ ناجائز ہے، یہ نہیں کر سکتا بندہ. یہ تو بعد کا سوال ہے کہ جب سود آ جائے گا تو اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. اس لیے سودی اکاؤنٹ کھولنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سود کے لیے کتنی اچھی نیتیں کر لیں. یہ تو ایسے ہی جیسے کہ بندہ کہے کہ میں چوری کر کے پیسے جو ہے نا وہ غریبوں میں تقسیم کر دوں تو کیسا ہے. تو چوری جیسے حرام ہے شریعت میں، سود بھی حرام ہے، اور چوری کی اتنی وعیدیں نہیں ہیں جتنی سود کی وعیدیں. تو اس لیے پرانے زمانے میں ڈاکو ہوتے تھے، ہمارے افسانوی کردار ہے، وہ مالداروں سے لوٹتے تھے اور غریبوں کو دیتے تھے، تو اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے. ہمارے علاقوں کے اندر یہ اجرتی قتل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ جن کا ایک خاتون تھی بیچاری، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ کسی نے مار دیا. تو وہ ایک علاقے کے بہت مشہور اجرتی قاتل کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ بیٹا میرے پاس تجھے پیسے دے کر قتل کرانے کے تو پیسے ہیں نہیں، یہ قتل اللہ کے لیے کر دے. میں غریب عورت ہوں اور میں بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے اور مرد بھی نہیں ہے خاندان میں. اور تو اس اجرتی قاتل نے اس بچے کا قاتل مار دیا. پھر مولویوں سے پوچھ رہا تھا کہ اس قتل پہ مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا جی، کہتے ہیں کیا بینک سے قرضہ لے کر گھر خریدنا مناسب ہے جبکہ بینک یہ ضمانت دے رہا ہو کہ یہ طریقہ کار اسلامی شریعت کے مطابق ہے؟ بینک جو رقم قرض دے گا وہ 3 سال کے بعد واپس کر. جی اگر اسلامی بینکوں سے آپ کوئی ہوم فائنینس کرا رہے ہیں، اجارہ کرا رہے ہیں تو علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے. ہمارے محلے کی مسجد میں فجر کی اذان کے بعد جماعت سے 5 منٹ پہلے الصلاۃ کی صدا لگائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بدعت کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ محلے کی مسجد میں جب میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب اقامت ادا کی جاتی ہے تو نمازی حی علی الصلاۃ کہنے تک صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو شخص شروع میں ہی اللہ اکبر کی آواز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے امام صاحب ان کو بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، حی علی الصلاۃ پر اٹھنا چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے. نماز کے لیے ویسے کوئی کسی سے کہہ دے کہ آ جائیں، نماز ہے، صلاۃ نماز جیسا لوگ کہتے ہیں، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو مستقل کوئی عمل سمجھنا، جس طرح کہ اذان ایک سنت عمل ہے، ایسے ہی اس سے پہلے کچھ اور بلانے کے کسی اعلان طریقے کو سنت سمجھنا نہیں چاہیے. ایسی کوئی سنت موجود نہیں. اذان خود بلاوا ہے، اذان خود آواز ہے. باقی کوئی کسی سے کہتا ہے گزرتے ہوئے اپنے رستوں میں لوگ کہتے ہیں نماز بھائی، نماز کی تیاری کرو، نماز کی تیاری کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی یہ جو ہے اقامت کے لیے کھڑا ہونا، کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے. قد قامت کھڑا ہونے کا وقت اس وقت تک اگر بیٹھا رہے تو بہتر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ جب بندہ کیا کہنا چاہیے اقامت شروع ہو جائے تو بندہ اقامت کے اوپر کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ قد قامت الصلاۃ تک بیٹھا رہتا ہے، قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی نماز میں کبھی سر، کبھی داڑھی، کبھی بدن کھجلانا، یہ کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. عمل کثیر کہتے ہیں کسی عمل کو 3 دفعہ کرنا. اگر کسی نے دوران نماز بلا وجہ کوئی عمل 3 دفعہ کیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی کھجلا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلسل کھجلا رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسلسل نماز کے اندر ان کے ہاتھ مصروف رہتے ہیں، تو یہ اس سے نماز، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور نماز بعض اوقات انسان کو
بہت زیادہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا زکام ہے اور بہت ہی اس کا نزلہ بہ رہا ہے، تو ہمارے استاد حضرت رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو نزلہ پانی کی طرح بہ رہا اور نماز کے اندر اس کو ٹیشو پیپر کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو باقاعدہ طریقہ سکھایا کرتے تھے کہ ٹیشو پیپر کو لپیٹ کر کیسے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان یوں رکھا جائے گا اور پھر وہ بندہ اپنے ہاتھ میں یعنی یہ نہیں کہ وہ جیب سے رومال نکالے گا اور اس کے بعد ناک صاف کرے گا، پھر دوبارہ رومال سمیٹے گا، پھر جیب میں رکھے گا، تو سب عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے دوران انسان کیسے اس ٹیشو پیپر کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھے گا اور جب اس کو ضرورت پیش آئے گی تو اپنی ناک کو اسے صاف کر سکتا ہے، تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ باقی ہمارے عرب دوستوں کی تو ان کی نماز تو کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتی ہے، وہ تو نماز میں موبائل پہ باتیں بھی کرتے ہیں اور اشارے بھی کرتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور ان کی نماز بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹی چیز سے نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں سر پہ ٹوپی وغیرہ نہ رکھنا، ٹوپی نماز کے آداب میں سے، یہ ایک شریفانہ حلیہ ہے اور اللہ کے گھر کے اندر داخلے کے آداب میں سے، تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز میں انسان ٹوپی پہن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اور بزرگان دین نے مدت العمر جتنی نمازیں پڑھی ہیں سر ڈھانپ کے پڑھی ہیں، سوائے احرام کی حالت کی نماز۔ احرام کے اندر اللہ جل شانہ نے ٹوپی منع کی ہے، کیونکہ احرام میں فقیری اور فقر کی طرف انسان کو مسکنت دکھانی ہوتی ہے، تو یہ چونکہ عزت کی چیز ہے، لباس بھی، اس لیے ان چیزوں سے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ اور جو مصنون چیزیں ہیں جتنی بھی، ان کا ٹوپی بھی پہننی چاہیے، امامہ بھی پہننا چاہیے کبھی کبھار جب موقع۔ دروازے کے پاس چڑیا کا گھونسلہ ہے، اس کو ہٹانا کیسا ہے؟ ہٹا سکتے ہیں، اس کے انڈے وغیرہ دینے سے پہلے اگر کوئی ہٹا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہیں اور جا کے انڈے دے دے گی، لیکن اگر وہ انڈے دے چکی ہو یا بچے نکل آ رہے ہو قریب ہو، اس وقت پر اس کے اوپر جو ہے نا اس کو ایسی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے جو وہ اس کو جانور ہے اس کے بھی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا